اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام حکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچن سے پہلے وہ لیتے ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ اللہ کو منانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ وظائف سے ہر کام نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح ہی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور کسی عمل کی تلقین نہ کرتے، وظیفے دے دیتے ہر چیز کے۔ تو ہر چیز وظیفے سے حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، وظیفہ ضرور بعض چیزوں کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے وظیفہ نہیں، سب سے پہلے آپ کو علم شریعت سیکھنا ہوگا۔ جب تک علم ہی حاصل نہ ہو اللہ تعالیٰ کو منانا بہت مشکل ہے، کیونکہ بغیر علم کے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، نفس و شیطان کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، جس سے روحانی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ قرب حاصل ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صحیح رحمت حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی کرم نوازی سے کسی گناہ گار کو بخش دے، یہ اس کا فضل ہے، لیکن یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال انسانی یہی ہے کہ وہ علم شریعت سیکھے، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر ساتھ ذکر الہی ہو تو ٹھیک ہے، اس درجات کی بلندی کا سامان ہے، لیکن کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ شریعت نہ سیکھیں، شریعت پہ عمل نہ کریں، پہلے فرائض، واجبات، سنت موقدہ کا ارتکاب اور حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اساءت سے نہ بچیں اور آپ سمجھیں کہ وظیفوں سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کوئی ایک صحابی مجھے ایسا بتائیں جنہوں نے علم شریعت نہ سیکھا ہو، فرائض وغیرہ پورے نہ کیے ہوں، صرف وظیفوں سے اللہ کا قرب حاصل کیا ہو۔ یہ طریقہ کار نہ انبیاء کا ہے، نہ صحابہ کا، نہ اولیاء کا۔ اسی طریقے کو اختیار کریں جو ان نفوس قدسیہ کا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، درجات کی بلندی کا سامان بھی ہوگا۔ ایک میں نے کویسچن کیا تھا کہ کیا جسم کی اگر صفائی کریں تو کسی نے ان کو کہہ دیا کہ اگر ناف کے نیچے ایک بال بھی باقی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ جہالت سے بھرپور بات ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب جسم صاف نہ ہو تو نماز ہو جائے، اور صفائی کریں کوئی ایک بال رہ جائے تو نماز نہ ہو، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسم کی صفائی اچھی طریقے سے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے نماز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی بعض یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں اس طرح کی باتیں معروف ہو جاتی ہیں کہ اگر اس طرح کے جو بال ہیں وہ اگر ایک چاول کے دانے سے کے برابر ہوں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جسم کی صفائی ہمارے ہاں ایک ہفتے میں سنت کریمہ ہے، زیادہ ہو جائے تو 15 دن تک، 15 دن سے اوپر جائے گا تو مکروہ تنزیہی ہوگا، اور 40 دن کے اندر اندر تو ہونا چاہیے۔ اس سے اوپر اگر ہو جائے تو یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ لیکن فرض کر لیں کوئی 40 دن میں نہیں کرتا تو اس سے نماز کی ادائیگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ مستقل ایک سنت تھی، اس کو پورا نہیں کیا، اور بلکہ یہ تو پھر واجب ہو جاتا ہے 40 دن کے اندر کاٹنا، اور نہیں کاٹے تو گناہ گار علیحدہ ہوگا، لیکن نماز سے تعلق نہیں۔ ایسی ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کیا اگر ایام مخصوصہ کے بعد جو عورتیں غسل کرتی ہیں اس میں کیا جسم کی صفائی بھی لازم ہے؟ لازم نہیں ہے، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لازم ملزوم نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کیا تو غسل نہیں ہوگا، اور اگر وہ کیا تب غسل ہوگا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ کیا جیسے سنا ہے کہ حیض میں قرآن عظیم پڑھیں تو توڑ توڑ کے پڑھنا چاہیے، پوری آیت کو ایک ساتھ پڑھنا گناہ ہے، تو کیا اگر ہم تسبیحات پڑھتی ہیں تو وہ بھی توڑ توڑ کے پڑھیں یا اسٹریٹ فارورڈ پڑھتے چلے جائیں سیدھے سیدھے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حیض میں عورتوں کو زبان سے قرآن پڑھنا منع کیا، اور قراءت پڑھنا یعنی قراءت، یہ اس کا اطلاق کم از کم ایک آیت پر ہوتا ہے کہ پوری ایک آیت لگاتار پڑھیں تو پھر یہ پڑھنا کہلاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ توڑ توڑ کے پڑھیں، یعنی ایک ایک لفظ پڑھ کر، اس حالت میں اگر پڑھنا ہو تو ایک ایک لفظ پڑھ کر وقف کرتی رہیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین تو پھر جائز ہوگا، یا ہجا کر کے، جیسے ہم جس کو اردو میں ہجا کہہ دیتے ہیں لوگ، اس طرح ہجے کر کے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن لگاتار نہیں۔ لیکن تسبیحات میں سے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا قاعدہ اخیرہ میں جو دعا کی جاتی ہے اگر اس سے کچھ حصہ نہ پڑھ سکیں تو کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟
نہیں بہن، یہ سنت کریمہ ہے. اگر یہ پوری دعا بھی نہ پڑھیں آپ، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں ایک حصہ نہیں پڑھا، دعا ہی نہ پڑھیں تب بھی آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی، فرضیت ادا ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ سنت ادا نہ کرنے کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہوتی پڑھنا. تو اگر آپ نے آدھی پڑھ لی، آدھی چھوڑ گئی ہے، نماز کے فساد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک یہ آفری کویسچن تھا، پہلے وہ لے لیتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن دنیاوی خیالات میں مشغول ہے، اور دوسرا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ کی یاد میں گم ہے، افضل عبادت کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، ان کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک شخص نماز فرض ادا کر رہا ہے، اس پہ ادا کرنا لازم ہے، اور اس طرح ادا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ خشوع و خضوع قائم و اللہ کی طرف توجہ ہو، دنیا کا خیال نہیں آنا چاہیے. لیکن بہرحال وہ حالت نماز میں ہے، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ، یہ حالت جو ہے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. ایک شخص ویسے بیٹھ کے اللہ کی یاد میں گم ہے، غور و تفکر کر رہا ہے، یہ بہت اچھا غور و تفکر کرنا افضل ہے. لیکن نماز اور اس میں آپس میں تقابل نہیں ہے. وہ فرض نماز اگر ادا کر رہا ہے تو فرض نماز کی ادائیگی یقینی سی بات ہے کہ ویسے بیٹھنے سے افضل ہے. اب ایک شخص نماز چھوڑ کر وہ غور و تفکر میں لگا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں گم ہے دوسرے طریقے سے، تو یہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اچھا، اگر نفل عبادت لے لیں کہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور دنیا کے خیال میں گم ہے، اور ایک شخص ہے کہ وہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں یاد کر رہا ہے اور اخروی معاملات میں غور و تفکر کر رہا ہے، تو اس میں یقینی سی بات یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ غور و تفکر ایسی غفلت والی نفل نماز سے افضل ہے. یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن فرض کے اندر اور اس میں آپس میں تقابل نہیں ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ ان کے بھائیوں کی، والد صاحب کی کوئی پراپرٹی تھی، بھائیوں نے اس کو سیل کیا، اس سے ایک اور جگہ خریدی اور اس میں پھر مکان وغیرہ بنا لیا. پھر والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ جو مکان بنایا وہ بھائیوں نے اپنے نام رکھا. اب بہنوں کو اگر حصہ دینا ہو تو کون سی قیمت سے دیں گے؟ جو والد صاحب کی پراپرٹی تھی وہ جب سیل ہوئی تھی اس میں سے، یا جو بھی موجودہ مکان کی قیمت ہے اس کے مطابق بہنوں کا حصہ نکالا جائے گا؟ دیکھیں، جب آپ کے والد صاحب حیات تھے، وہ زمین بیچی گئی تو وہ مال وراثت تو تھا ہی نہیں، والد صاحب زندہ تھے. اب اس سے جب والد صاحب کی رقم سے ایک اور جگہ خریدی گئی اور اس پر مکان بنایا، تو جو دوسرا پلاٹ خریدا گیا تھا وہ سمجھ لیں والد صاحب کی وراثت ہے، ان کا انتقال ہوا تو وراثت. اب جو اوپر آپ نے مکان اس کے اوپر بنایا، اگر بھائیوں نے اپنے پیسوں سے مل کر بنایا تھا تو پھر وہ بھائیوں کا ہے، یقینی سی بات ہے، لیکن میٹیریل بھائیوں کا ہے، یعنی جتنا سامان لگایا. لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ صرف پلاٹ کی قیمت میں سے بہنوں کو دے دیں، اپنے تمام اس میں سے نہ دیں. بہتر افضل یہی ہے کہ ٹوٹل مکان کی قیمت لگا کر پھر بہنوں کا حصہ نکالیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم نے اوپر خرچہ کیا تھا، ہم نہیں دیتے بہنوں کو، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کس کی پراپرٹی پر، کس کی زمین پہ آپ نے مکان بنایا تھا؟ اس میں بہن کا بھی تو حصہ تھا، بہنوں کا بھی. تو بہنوں کی زمین پر مکان بنا کر آپ تو زیادہ قیمت لے جائیں اور ان بہنوں کو وہی عارضی سا پیسہ دیں، یہ مناسب نہیں ہے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ موجودہ مکان جتنی مالیت کا ہے اس کی پہلے قیمت لگائیں، پھر شرعی طریقے سے سب کو حصے تقسیم کریں. ایک بھائی نے کہا کہ کسی نے قسم کھائی، اور بلکہ کہا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور پھر اس نے قسم توڑ دی اور وہ کام کئی بار کر لیا. اب اس کو ندامت ہے، وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو کتنے کفارے ادا کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کفارے کا اصول یہ ہے کہ جتنی بار آپ نے قسم کھا کر توڑی تھی، اتنے کفارے ہوں گے. لہٰذا اگر آپ نے ایک دفعہ قسم کھا کے توڑ دی، ایک کفارہ لازم. اگر آپ نے قسم توڑی اور اس عمل کو کئی دفعہ کیا لیکن بیچ میں دوبارہ قسم نہیں کھائی، تو پہلی دفعہ عمل کرنے سے قسم ٹوٹ گئی اور قسم ختم ہو گئی. اب بار بار اس عمل کو کریں گے تو اس کا اس قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ایک ہی کفارہ لازم ہوگا. ہاں، اگر ایسا ہوتا کہ قسم کھائی توڑ دی، پھر قسم کھائی توڑ دی، پھر قسم کھائی توڑ دی، تو یہ پھر 3 کفارے ہوتے کہ 3 قسمیں کھا کے توڑی ہیں. تو اس لیے جتنی قسمیں ہوتی ہیں اتنے کفارے ہوتے ہیں. یہاں قسم ایک ہے، عمل کئی کیے گئے ہیں، تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا. ایک یہ کویسچن جیسے بھی بتا رہا تھا کہ کسی کے کہتے ہیں میرے دادا جی فوجی آدمی تھے، فوجی ایریا میں وہی اپنے نام سے زمین لے سکتے تھے، تو میرے والد صاحب نے ان کو پیسہ دیا، دادا جی نے زمین لی، اور چونکہ وہ فوجی تھے اپنے نام ہی ان کو کروانا تھا، دوسرا کوئی نہیں لے سکتا تھا، تو اپنے نام کروا لی. اور سب کو پتہ تھا کہ یہ والد صاحب کے پیسے ہیں، والد صاحب کی زمین ہے. صرف اس شرعی رکاوٹ کی وجہ سے یا دنیاوی رکاوٹ کی وجہ سے دادا کے نام کی تھی. اب دادا جان کا انتقال ہو گیا تو یہ زمین والد صاحب کی ہے، یا جو دادا کے دیگر بیٹے، یعنی آپ ان کے والد کے بھائی بہن چچا وغیرہ جو اس کے لڑکے کے بنتے ہیں،
انہیں بھی حصہ دیا جائے گا یا نہیں۔ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں یا کسی کے نام سے خریدتے ہیں، جب تک اسے مالک بنانے کا ارادہ نہ ہو، صرف ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنے سے وہ چیز اس شخص کی ملکیت پہ نہیں چلی جاتی۔ بعض اوقات شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنے نام سے انسان نہیں خرید پاتا، جب تک کہ وہ خاص یہ نہ کہے یہ میں نے آپ کو تحفتاً دے دی اور مکمل مالکانہ تصرف نہ دے دے، وہ چیز اس تحفہ دینے والے کی ملکیت سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر والد صاحب نے دادا جان کو مالک بنانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، صرف ایک یہ شرعی مجبوری تھی یا قانونی مجبوری تھی جس کی بنا پر دادا کے نام سے زمین لی، ان کے نام رکھی، تو یہ والد صاحب کی ہے، اس میں کسی کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ چلیں ابھی کے کوشچن لے لیتے ہیں، یہ پہلے کال لیتا ہوں۔ السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 2 سوال ہے میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ غربا کو زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ ملک اگر کوئی روٹین بنا لیتا ہے عصر سے اور مغرب کے درمیان میں پڑھنے کے حوالے سے، تو کیا اس کو عذاب قبر سے بچنے والی جو فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں آئے گی، کیا اس طرح سے وہ حاصل ہو جائے گی؟ عصر سے مغرب پڑھتا ہے؟ ہاں جی، اس کے درمیان میں۔ اور بس یہی اسلام۔ چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بچے نے کویسچن کیا جو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر نماز میں 2 چھوٹی صورتیں پہلی دوسری رکعت میں پڑھیں اور قصد و ارادہ یہ ہے کہ چونکہ مختصر ہیں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، تو اس میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو سستی کی وجہ سے ہے، قرآن پاک کو طویل پڑھنا یا طوالت سے پڑھنا گراں گزر رہا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور پھر بڑی صورتوں سے کراہت کے ساتھ یا ناپسندیدگی کے ساتھ چھوٹی کی طرف آئیں، تو یہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، یہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، قصد و ارادہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن نماز کی ادائیگی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن یہ جو قصد و ارادہ تھا یہ مناسب نہیں تھا، اس پر اس کی آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ ہو، کسی کو عادت ہی ہوتی ہے چھوٹی صورتیں پڑھنے کی اور وہ بڑی بھی خوشدلی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ چھوٹی پڑھتا رہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل ہے طبیعت میں ناپسندیدگی یا کراہت کا موجود ہونا، اگر ایسا ہے تو پھر گرفت ہو سکتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ قاری صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ساتھ غلط کام کرے تو جوائی اس کو روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی ایک اور سائل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان میرا یہ سوال ہے کہ میری ایک خالہ کی بیٹی ہیں، ان کو شادی کو 25 دن ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور کافی لالچی ہیں، ان سے اب طلاق مانگی ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے، کورٹ سے لے لیں۔ اب کورٹ میں خلا کا دعویٰ کیا تو وہ لڑکی پہ الزام لگا رہا ہے کہ لڑکی ایسی ہے، یہ ہے ویسی ہے۔ اب پھر دوسری طرف اس نے کورٹ کے اندر خلا کا بھی نہیں دعویٰ کر دیا ہے۔ تو اگر اب ہم نہیں چاہتے ہیں لڑکی رکھنا اور نہ ہی لڑکی رہنا چاہتی ہے، تو اگر کورٹ اگر وہ نہیں مانتا خلا کے اوپر بھی، اگر کورٹ نکاح کو تنصیب کر دیتی ہے تو یہ سری ویلڈ ہوگا یا نہیں؟ چلیں بتاتا ہوں۔ اور بس یہی سوال ہے جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آپ سنتے رہیے گا۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ اگر کوئی پہلی رکعت میں سورہ یاسین کی ابتدائی 3-4 آیات پڑھ لے اور دوسری میں سورہ اخلاص، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ تم قرأت کرو۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہ نماز میں قرأت سے متعلق آیت ہے، تو لہٰذا الحمد شریف تو یہ چونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، لہذا سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو واجب رہا ہی رہا، باقی جو آگے پڑھنا ہے اس کے لیے فقرؤوا ما تیسر من القرآن بہترین رہنمائی فراہم کر رہا ہے، جو آسانی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ گیپ ہو گیا، کہاں سورہ یاسین کہاں سورہ اخلاص، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ قرآن کا ابتدائی حصہ پہلی رکعت میں پڑھیں اور بالکل آخری سورت سورہ ناس دوسرے حصے میں پڑھ دیں، کوئی بات نہیں۔ قرآن پڑھنے کا حکم ہے، فاصلہ رکھنا یا چھوڑنے وغیرہ کا نہیں۔ ہاں وہی جو ایک بات ابھی پچھلے سوال کے جواب میں ہوئی کہ اگر کوئی بیچ کی اس لیے سورت چھوڑتا ہے کہ لمبی سے لگتی ہے، سستی آ رہی ہے اور چھوٹی سورت آگے کے لے لیتا ہے، تو یہ سستی کا ارادہ یا ناپسندیدگی جو قلب میں پیدا ہوئی یہ مناسب نہیں ہے، ورنہ آپ آگے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حالت روزہ میں وضو کر رہا تھا اور پانی اندر چلا گیا تو کیا بقیہ دن مثل روزے دار کے گزارنا واجب ہے یا وہ کھا پی لے؟
دیکھیں علماء نے یہ فرمایا کہ اسے مثل روزہ دار کے رہنا لازم ہے۔ اچھا اس میں پہلے یہ کر لیں کہ ایک تو رمضان کا روزہ ہوا فرض جس کو کہتے ہیں، ایک ویسے ہی نفلی روزہ وغیرہ ہے۔ رمضان کے اندر تو چونکہ رمضان کے ایام کا احترام کرنا لازم ہوتا ہے اور اعلانیہ طور پہ کھانا پینا رمضان میں یہ احترام رمضان کے منافی ہے، لہٰذا اس میں تو سارا دن اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے روزہ دار ہیں۔ نفلی روزہ اگر ٹوٹ گیا خدا نخواستہ اس طریقے سے پھر وہ کھا پی سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، وہ مسئلہ بتایا تھا کہ نکاح ہو جائے جوان لڑکی کے لڑکے کا تو رخصتی کتنے عرصے کے بعد ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک رشید نام کا لڑکا ہے، وہ پنڈی میں وہ تلاوت لگاتا بہت اونچی آواز سے، محلے والے سنتے ہیں جی مگر نہ سنے تو گناہ ہے۔ اب کیا کریں؟ میں نے اس کو کہا ایسا کرو، وہ بس باتوں باتوں میں لگ جاتا ہے، نہیں ایسا کرتا، اس کے لیے کیا ہے؟ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے میاں کوک ہیں اور وہ اکثر غیر مسلموں کا کرسچنس کا بھی کھانا بنانے چلے جاتے ہیں، وہاں سے کھانا لے بھی آتے ہیں، مسلمان ایسا کھانا کھا سکتے ہیں؟ اور بتائیے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے کہ طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو یہ 3 ہوں گی یا 1 ہوں گی؟ دیکھیں بارہا ہم نے جواب دیا، اس میں تمام صحابہ کا اتفاق ہے، تقریباً اس کو اجماع کہہ لیں آپ، اور ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، اور 1500 سال کے تقریباً جتنے بڑے جید فقہائے اسلام گزرے ہیں، میجورٹی اسی پر ہے کہ یہ 3 طلاقیں چاہے ایک لفظ سے دی ہوں، جیسے شوہر کہے میں نے تجھے 3 طلاق دی، یا 3 الفاظ سے 3 طلاقیں دی ہوں، جیسے آپ نے فرمایا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ دونوں صورتوں میں تینوں ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں، ایک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ فتویٰ دیتا ہے وہ غلط فتویٰ دے رہا ہے، وہ جمہور کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے۔ 3 طلاقیں ایک وقت کی تینوں ہی واقع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یقینی سی بات ہے کہ عورت کی عدت کا آغاز ہوگا، اور اس میں اب اس کے بعد حلالہ کے بغیر کسی اور طریقے سے رجوع ممکن نہیں ہے۔ اور حلالہ یہ ہے، میں ضمناً بتا دیتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ اگرچہ بتایا ہے کہ پہلے اس شوہر کی عدت گزارے گی، گزارنے کے بعد پھر غیر مشروط کسی شخص سے نکاح کرے، ان دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے ان کو طلاق دے دے یا اس کا وصال ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس کی عدت گزار کر پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ جب یہ جسمانی تعلق قائم ہونے کے بعد پھر یہ آ سکیں گی، یعنی طلاق وغیرہ کا معاملہ اس کے بعد وہ پھر آ سکتی ہیں۔ اگر فرض کر لیں شادی ہوئی لیکن کسی وجہ سے جسمانی تعلق قائم نہ ہو سکا اور دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، تو یہ حلالہ کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ پہلے شوہر کے پاس آنے کے لیے یہ عمل ناکافی ہے۔ تو اس لیے تمام شرائط کو اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں سردی میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں، اب جیسے وہ صفوف کے قریب ہوتے ہیں، پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں، تو وہ اگلی صف کو چھوڑ دیتے ہیں اور پچھلی صفوں میں صفیں قائم ہوتی ہیں، اگلی صف خالی ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جن کو شریعت سے زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا، جن کے نظر میں دنیاوی فائدے چاہے وہ عارضی کیوں نہ ہو اخروی دائمی نعمتوں پر فوقیت حاصل کر جائیں، تو پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو بغیر قرآن اندازی کے اس میں جگہ ہی نہ پاتے۔ یہ جو آج صرف ایک ہیٹر کے قریب نماز پڑھنے کے شوق میں اگلی صف کو چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، جب ان کو بروز قیامت پتہ چلے گا کہ یہ ہیٹر کی عارضی سی گرمی کے لیے آپ نے جنت کے کتنے بڑے بڑے محلات چھوڑ دیے، تو یہ اپنے منہ کو نوچیں گے، اپنے سینوں کو نوچیں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہم کتنے بڑے احمق تھے کہ ہم نے اتنا بڑا ثواب چھوڑ دیا۔ اچھا اگر ثواب چھوٹتا پھر بھی چلو بات تھی، اگر اگلی صف میں جگہ باقی ہو یاد رکھیں اور پچھلی صف قائم کر لی جائے اور پتہ بھی ہے کہ اگلی صف میں جگہ موجود ہے، تو جتنوں کو معلوم ہے وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، اگرچہ ان کی نماز پیچھے ہو جائے گی، لیکن اگلی صف میں جب تک جگہ موجود ہو پچھلی صف قائم کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اب یہ آئے تھے ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نام اعمال میں گناہ لے کر گئے، اور فائدہ کتنا حاصل ہوا؟ تھوڑی سی عارضی گرمی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب شریعت انسان کے پاس نہیں ہوتی تو اس کو شیطان و نفس کیسے پٹخنی دیتا ہے کہ اپنی آخرت کو صرف ایک ہیٹر کی عارضی گرمی کے بدلے انسان بیچ دے۔ اس سے بڑا مطلب اب میں وہ لفظ بار بار نہیں کہہ رہا ہوں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔
تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں ایسے لوگ. انہیں میرا ایک کلپ سنوا دیجیے گا کہ خدا را اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں. آپ مطلب یہ کہ ابھی گھر بھی تو جائیں گے, کون سا ہیٹر یوں ساتھ لگا کے لیتے چلتے جائیں گے؟ آپ نے پھر سردی میں باہر نکلنا ہی ہے, تھوڑا سا برداشت کر لیں سردی. اور پچھلی صف کو ایسا نہ کریں کہ آپ اگلی صف میں جگہ واقع ہو اور پچھلی صف قائم کریں, سب کے سب گناہ گار ہوں گے. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ہو جائے گی. ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ جو سورہ ملک کی فضیلت ہے کہ رات میں پڑھیں تو عذابات قبر سے محفوظ کروا دیتی ہے, تو اگر کوئی عصر سے مغرب کے درمیان پڑھے تو فضیلت ملے گی کہ نہیں؟ دیکھیں, جو وظائف رات میں پڑھنے کو کہے گئے ہیں وہ غروب آفتاب کے بعد کم از کم پڑھے جائیں, اور طلوع فجر سے پہلے تو وہ رات میں پڑھنا کہلائے گا. اور جن کو دن میں پڑھنا کہا گیا ہے وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان پڑھے جائیں. تو لہٰذا یہ رات میں پڑھنے کی اس کی چونکہ فضیلت ہے, اور عصر سے مغرب رات اسٹارٹ نہیں ہوتی, تو لہٰذا وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو حدیث میں ہے. اگرچہ سورہ ملک پڑھنے کا ثواب ضرور مل جائے گا, فضیلت کا حصول مقصود ہو تو پھر رات میں پڑھنی ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ساس غلط کام کر رہی ہو تو داماد اسے روک سکتا ہے کہ نہیں؟ اب غلط کام کیا ہے؟ کیا وہ ساس داماد سے کر رہی ہے غلط کام, یا ویسے ہی کوئی غلط کام ناجائز کر رہی ہے؟ بہرحال دونوں صورتوں میں داماد کے لیے تین چیزیں وہی جو ترتیب سے ہے وہ لازم ہوں گی. اگر ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے, کہ اگر اس کو اتنی طاقت ہے, اس کو منصب بھی حاصل ہے, کوئی فرض کر لیں اور ساس غلط کام کر رہی ہے اور یہ فرض کر لیں پولیس میں ہے, تو سختی سے بھی روکے گا. اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, اور اگر زبان سے روکنے میں فتنہ فساد کا اندیشہ ہے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے. تو یہ تینوں صورتیں اختیار کریں جیسے موقع کی مناسبت ہو. ہاں, یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ سب کے سامنے نہ سمجھائیں, تنہائی میں دائرہ ادب میں رہ کر سمجھائیں اور اچھے انداز سے سمجھائیں, کیونکہ بہرحال ساس جو ہے وہ ایک مقام رکھتی ہے داماد کے لیے, اس کی بیوی کی ماں ہے, تو احترام کے ساتھ, لیکن بہرحال روکنا ضرور ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں کہ خالہ کی بیٹی کی شادی ہوئی, 25 دن ہی بس شادی ہوئی تھی, وہ لوگ کچھ لالچی قسم کے تھے تو انہوں نے طلاق طلب کی نہیں دی تو کورٹ سے رجوع کر لیا. ادھر لڑکے نے صلح نامہ دائر کیا کہ بھئی صلح کروا دیں. اب یہ نہیں چاہتے کہ بچی وہاں پر رہے. اگر کورٹ کا فسخ نکاح کی ڈگری ان کو یا سرٹیفکیٹ حاصل ہو جاتا ہے تو نکاح ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. 25 دنوں کے اندر اگر بچیاں اس طرح گھر چھوڑ کر آئیں تو کس طریقے سے پھر گھر بسیں گے یہ بتائیے؟ لالچی اگر تھے یا ہیں, تو لالچی کون نہیں ہوتا؟ اگر کسی کو بھی کوئی پیسے کا لالچ ملے گا وہ کرے گا. ہاں, بعض بہت خسیس قسم کے ہوتے ہیں کہ بچیوں کے ذریعے میکے سے چیزیں منگواتے رہتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہوتا, یہ خودداری کی بھی خلاف ہے, اور مطلب یہ کہ مروت کے خلاف ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن اتنی سی بات کو بنیاد بنا کر اور طلاق کا مطالبہ کرنا یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے, اور اس میں لڑکی گناہ گار ہوگی. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی حدیث سنائی تھی کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے وہ عورت بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. خدا را میں والدین سے گزارش کرتا ہوں, سوچی تو صحیح, 25 دن کے اندر وہ گھر والے پتہ بھی چل گئے, لالچی بھی ہو گئے, ساری خرابیاں پیدا ہو گئی, طلاق لینے کی طرف پڑ گئے. اس کے بعد اگلا نکاح کریں گے, اگر اور لوگ وہ خراب ملیں گے پھر 25 دن میں بچی کو طلاق دلوائیں گے. یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ بیٹا اگر لالچی ہیں تو کوئی بات نہیں, تم گزارا کرو, جتنا ہم سے ہو سکے گا کریں گے, ورنہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ ان کو سزا دے گا اگر وہ زیادتیاں کریں گے. لیکن ہم حوصلہ افزائی کر کے بچیوں کو کہتے ہیں کہ ہاں گھر چھوڑ کر آؤں, بیٹھے ہیں نا. طلاق یافتہ عورت پہ کیا طلاق ایک دھبا نہیں لگ جاتا؟ کہ ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا؟ اگر بچیوں کو اتنا ہی نازک مزاج بنائیں گے کہ وہ تھوڑی چیزوں کی وجہ سے گھر چھوڑنے کا ذہن بنا لیں, اور آپ پیچھے بیگ اس کو فراہم کریں, حوصلہ افزائی کریں, تو گھر کیسے چلیں گے, کیسے بسیں گے گھر؟ اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں, انہیں مضبوط اعصاب کا مالک بنائیں, ان کو مشکلات سہنا سکھائیں, ان کو اپنا گھر بسانا سکھائیں, گھر توڑنا نہ سکھائیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو کورٹ سے فسخ نکاح کی اجازت مل جاتی ہے یا کورٹ فسخ نکاح کر بھی دیتی ہے, شرعی لحاظ سے یہ اس صورت پہ جو آپ بتا رہے ہیں نافذ العمل نہیں ہوگا, وہ اسی آدمی کی منکوحہ رہے گی. ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے وہ اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے, میں منع کرتا ہوں, تو کیا سب لوگوں پر سننا لازم ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ اگر پہلے سے آواز قرآن پاک کو پڑھ رہا تھا اور مجمع اسے سننے کے لیے آیا ہے, پھر تو سب پر خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے. اور اگر سننے کے لیے نہیں آیا, جیسے ویسے اسپیکر پہ فرض کر لیں وہ پڑھنے لگا, تو اگر کم از کم ایک آدمی بھی سن رہا ہو تو کافی ہے, باقی سب کو سننا کوئی لازم نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بھی نہیں سن رہا تو پھر یہ دیکھیں گے اگر اس نے پہلے تلاوت شروع کی ہے تو پھر کم از کم کچھ لوگوں کو متوجہ ہونا ہوگا, نہیں ہوں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے. اور اگر پہلے سے لوگ کام میں مشغول ہے, اس نے آ کے وہاں تلاوت سٹارٹ کر دی ہے,
تو اور کوئی بھی نہیں سن رہا تو یہ تلاوت کرنے والا گناہگار ہوگا۔ لیکن بہرحال مشورہ یہی ہے کہ جہاں پر پبلک پلیس ہوتا ہے، لوگ بیچارے اپنے کام میں مشغول ہیں اور وہ مستقل قرآن عظیم کی طرف توجہ نہیں کر پا سکتے، وہاں بلند آواز سے وہی پڑھے گا جو یا تو ریاکار قسم کا ہوگا یا بیچارہ کم علمی کا شکار ہوگا، کچھ وہ خود پسندی میں مبتلا ہوگا۔ ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے، ہرگز بلند آواز سے قراءت نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب بچی کا نکاح ہو جائے تو کتنے عرصے تک رخصتی کر دینی چاہیے؟ دیکھیں شریعت تو کہتی ہے اگلے دن ہی کر دیں، نکاح کے بعد پھر تاخیر کیوں کی جائے؟ لیکن فرض کر لیں کوئی صحیح مصلحت ہے تو شریعت نے اس کی کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے۔ بعض اوقات بچی تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے، اس کے 4 سال رہتے ہیں، یہ لڑکا تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے 3 سال رہتے ہیں، اور کہتے ہیں بھائی نکاح کر لو، رخصتی 3 سال بعد کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے منع نہیں کیا۔ لیکن بغیر کسی عذر کے خواہ روک کر رکھنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہوتا۔ نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، اپنی بچی کو رخصت کریں تاکہ وہ اپنے شوہر کا حق بھی ادا کرے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں یہ کھانا پکاتے ہیں اور بعض اوقات غیر مسلمین کا کھانا پکانے بھی جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کچھ کھانا وغیرہ مل جاتا ہے، وہ لے آتے ہیں، تو کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اگر تو کوئی ناجائز چیز اس میں نہیں ہے، گوشت خاص طور پر اگر نہیں ہے، سبزی وغیرہ ہے، چاول وغیرہ ہیں، اور وہ اپنی خوش دلی سے دیتے ہیں، تو اس طرح غیر مسلم کا گفٹ قبول کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ لا سکتے ہیں، اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ ہاں اگر گوشت ہے تو گوشت مشکوک ہوگا غیر مسلم کا، وہ ہرگز نہ کھائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ان کے ہاں فرض کر لیں کہ ریسیپی کے اندر کوئی وائن وغیرہ ڈالی جاتی ہے، کوئی شراب وغیرہ کی ملاوٹ کر کے ذائقہ بہتر بنایا جاتا ہے، تو چونکہ شراب کی ملاوٹ ہو گئی وہ حرام ہو گیا کھانا، اسے نہیں کھا سکتے، ورنہ ویسے لے سکتے ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہیں، بس وہ رہ گئے تھے تو وہ بھی لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ان کی بہن نے یہ منت مانی تھی کہ وہ بی بی آسیہ کی نیاز دیں گی اور خود اپنے ہاتھ سے پکائیں گی۔ اب وہ امریکہ میں ہیں تو وہ پاکستان آ نہیں سکتی، اپنے ہاتھ سے پکا نہیں سکتی، تو کیا یہاں پیسے دے سکتی ہیں؟ کیا کریں؟ دیکھیں اگر نیاز کا ارادہ کیا گیا تھا تو وہیں کچھ پکا کے لوگوں میں تقسیم کر دیں، یہاں آ کر پکانا کوئی لازم کوئی ہے؟ اپنے ہاتھ سے بنا لیں۔ اگرچہ یہ منت کے اندر اس طرح کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہاتھ سے بناؤں گی، فلاں جگہ جا کے کھانا کھلاؤں گی، اس کی پابندی کوئی لازم نہیں ہوتی، وہ کسی سے بنوا کر بھی تقسیم کر سکتی ہیں۔ لیکن مطلب یہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے کہ جی پاکستان آ کے بنائیں گی تو ہوگا، وہاں پہ بنا لیں تھوڑا سا کھانا، اور جو محلے والے ہیں جو مسلمان ہیں ان میں تقسیم کر دیں، کافی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ جب بزرگوں کا عرس مناتے ہیں وہ اگر جائز ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ دیکھیں اس قسم کے مطلب فضول کویسچنز ہیں، ہر کام ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دنیا سے وصال فرمایا وہ وقت دوبارہ آئے، آپ کے لیے مطلب ایصال ثواب کا اہتمام ہو، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے درجات کی بلندی کا سامان اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام لینے کا ذریعہ ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ مطلب یہ کہنا کہ جی وہ کیوں نہیں کرتے، اگر وہ کرو گے تو پھر یہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کریم کا عرس منانا شروع کر دیں تو پھر عرس جائز ہو جائے گا۔ یہ کیسی دلیل طلب کی؟ تو عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس تاریخ میں کسی بزرگ کا وصال ہوا اس میں چونکہ وہ قبر میں جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور فرشتے اسے کہتے ہیں جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تو بعض اوقات وہ مومن سوتا رہتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی، اتنی طویل سوئے گا، تو اس وجہ سے اس کو عرس سے تعبیر کر دیتے ہیں اور اس میں ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ جو مزارات پہ خرافات کے ساتھ اور آراء سے بزرگان دین آج کل ہو رہے ہیں، اس عرس کی تائید کرنا مقصود نہیں ہے۔ عرس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ اجتماعی طور پہ آ کے اس تاریخ میں ایصال ثواب کا اہتمام کر لیں، بس ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرافات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آراز جو آج کل کیے جاتے ہیں بہت سے ان میں خرافات بھی ہوتی ہیں، ہر ایک خراب نہیں ہوتا لیکن ہوتی ہیں، یہ یہاں مقصود نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ عرس کرنا جائز ہے، شرعی قیودات کا لحاظ رکھا جائے، وہ آپ کسی کا بھی کریں، اور یہ کنڈیشن لگانا کہ پہلے وہ کریں گے تو صحیح ہوگا ورنہ نہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ مختصر لفظ میں یہ عقیدہ رکھیے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحائف نازل فرمائے سب حق پر تھے، سب حق ہیں۔ اب جو موجودہ شکل میں ہیں وہ چونکہ تحریف انسانی سے محفوظ نہ رہ سکے، وہ یہ نہ کہیں اس پر میرا ایمان ہے، بلکہ جس شکل میں نازل ہوئے تو اس پر میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔